السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو لیکچر ہوا وہ ایکسکریشن کے متعلق تھا، تو ایکسکریشن میں ہم ایکسکریشن ان پلانٹس اس کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ ایکسکریشن ان پلانٹس، اس کو اسٹڈی کر رہے تھے اور ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا ایکسکریٹوفور تک، ایکسکریٹوفور وہاں تک اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو ایکسکریٹوفور کن کو کہا جاتا ہے؟ لیوز کو کہا جائے گا، لیوز کہ جو لیوز ہیں ان کے اندر پلانٹ اپنے ویسٹ مٹیریلز ایکومولیٹ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور لیو جو ہوتے ہیں دے آر ڈسٹنٹ ٹو فال آف، انہوں نے گرنا ہوتا ہے، فال کرنا ہوتا ہے، اور آٹم سیزن میں لیوز ان کی شیڈنگ ہو جاتی ہے، جھڑ جاتے ہیں، اور اس طرح سے لیوز کے اندر جتنے بھی ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ پودے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے پودے کو ویسٹ مٹیریل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اب یہ جو لیوز ہوتے ہیں ان کا کلر یلو ہو جاتا ہے، تو یلو کلر ڈیو ٹو ٹاکسک مٹیریل یعنی ہیوی میٹلز کی وجہ سے ان کا کلر یلو ہو جاتا ہے، اور جب یہ فال کرتے ہیں تو ان کے اندر پگمنٹڈ کمپاؤنڈ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کلوروفل موجود ہوتا ہے، دوسرے پگمنٹ موجود ہوتے ہیں، لیکن ٹاکسک مٹیریل کی وجہ سے ان کا کلر یلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لیوز وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ڈائی ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہم نے بلب اب بلب جو ہے یہ ٹائپ آف انڈر گراؤنڈ سٹیم ہے، ٹائپ آف انڈر گراؤنڈ سٹیم۔ تو یہ انڈر گراؤنڈ سٹیم کی ٹائپ ہے جس کو بلب کہا جاتا ہے، جیسے اونین اس کو بھی بلب کہا جاتا ہے۔ اب جہاں پر جو بلو بیل کا حوالہ دیا گیا ہے، بلو بیل اب ان میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے اس طرح سے زمین کے اندر جیسا پیاز ہوتا ہے، پیاز کا جو یہ پارٹ ہے یہ زمین میں ہوتا ہے، اور اس کے جو لیوز ہیں سٹاک ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں، جس طرح سے یہ اس طرح سے۔ تو جب اس کو باٹری میں بلب کہا جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ سٹیم کو اس کو بلب کہا جائے گا، تو اس کو بلب کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بلب اس کا سائز میکسیمم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو لیوز ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ ڈکے کر جاتے ہیں، جبکہ جو بلب ہے یہ زمین کے اندر ہوگا، انڈر گراؤنڈ ہوگا۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کچھ پلانٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو برانچز ہیں، برانچز اینڈ ٹرنک، یعنی ان کا جو مین سٹیم ہوتا ہے، برانچز اینڈ ٹرنک، ان میں وہ اپنے ویسٹ مٹیریلز کو ایکومولیٹ کر لیتے ہیں، ایکومولیٹ ویسٹ مٹیریلز in these structures, in these plant parts, or particularly in xylem, تو یہ xylem کے اندر یہ اسٹرینج کیمیکل ان کو جمع کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے
یہ جو زائلم ہے یہ ناٹ کنڈکٹ، یہ ڈیڈ ہو جائے گا، ڈیڈ زائلم اس کو کہا جائے گا۔ اب یہ مٹیریل کی کنڈکشن نہیں کر سکے گا، نو کنڈکشن آف مٹیریل، نو کنڈکشن آف واٹر اینڈ منرلس۔ تو جو واٹر اور منرلس اس کی جو کنڈکشن ہے وہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ڈیڈ زائلم کہلائے گا، ڈیڈ زائلم اس کو کہا جائے گا۔ اور ڈیڈ زائلم کے اندر یہ اپنے کیمیکلز کو جمع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان پلانٹ کے اندر بلیک ووڈ ڈیولپ ہوگی، بلیک ووڈ، کیونکہ جو ووڈ ہوتی ہے جس کو ہم لکڑی کہتے ہیں یہ زائلم سے بنتی ہے، اس لیے زائلم کے اندر ویسٹ مٹیریل جمع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کلر بلیک ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو ووڈ ڈیولپ ہوگی اس کو بلیک ووڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیوریبل ہوتی ہے اور اس میں انسیکٹس کے خلاف ریزسٹنس موجود ہوتی ہے، اور اس کا استعمال عام طور پر فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو بلیک ووڈ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ پلانٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کیمیکلز ایکٹیولی سیکریٹ انٹو سائل، یعنی جہاں پر آپ یہ کہہ دیں کہ کیمیکل ویپنز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یوز ایز کیمیکل ویپنز، یوز ایز کیمیکل ویپنز۔ اب یہ پلانٹ کیا کرتے ہیں کہ مثلا اس طرح سے یہ پلانٹ ہے، ان کی روٹس ہیں، یہ روٹس ہیں، اس کی روٹس، تو یہ روٹس زمین کے اندر سیکریٹ کرتی ہیں، سیکریٹ ویسٹ مٹیریلز، سیکریٹ ویسٹ مٹیریلز۔ تو یہ ویسٹ مٹیریلز زمین میں سیکریٹ کرتے ہیں، سوائل میں، سوائل، تو یہ سوائل میں ویسٹ مٹیریل سیکریٹ کرتے ہیں، اور یہ جو کیمیکلز زمین میں سیکریٹ کیے جاتے ہیں ان کی ایکٹیو سیکریشن ہوتی ہے، ایکٹیو سیکریشن ہوگی، تو ایکٹیولی سیکریٹ ویسٹ مٹیریلز انٹو سائل، اس طرح سے یہ سائل میں سیکریشن ان کی ہوتی ہے۔ تو سائل کے اندر جو ویسٹ مٹیریل جمع ہو جاتے ہیں، اور پودا بعض کا اوکیجنلی ان کو کیمیکل ویپن کے طور پر استعمال کرے گا، جس کی وجہ سے اس پلانٹ کے ساتھ اس کے نیچے دوسرے پلانٹ گرو نہیں کر سکیں گے، تو اس پلانٹ کے ساتھ دوسرے پلانٹ جو ہیں وہ گرو نہیں کر سکیں گے، یعنی جو کمپیٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں، کمپیٹنگ پلانٹ جو ہیں، کمپیٹنگ پلانٹ یہ جہاں پر گرو نہیں کر سکتے، کیناٹ گرو، تو یہ گرو نہیں کر سکیں گے۔ تو کمپیٹنگ پلانٹس ان پلانٹس کے نزدیک گرو نہیں کر سکیں گے۔ کمپیٹنگ پلانٹس ان کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی جگہ پر گرو کریں اور ان کا سورس آف فوڈ بھی سیم ہو، ان کو کمپیٹنگ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پلانٹ کیمیکل جو سوائل میں خارج کریں گے، اور ان کیمیکلز کو یہ کیمیکل ویپن کے طور پر استعمال کریں گے، جیسے کونیفرس میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کونیفرس ان کو کہا جاتا ہے جن پلانٹس میں کونز بنتی ہیں، جن پلانٹس میں کونز بنتی ہیں، ان کے خاص ریپروڈکٹیو اسٹرکچر بنتے ہیں، ان کو کونیفرس کہا جاتا ہے۔ تو ان میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ روٹس میں جمع کر لیتے ہیں، اور وہاں سے یہ سوائل میں سیکریٹ کرتے ہیں، اور جو کہ ان کو پھر بعد میں کیمیکل ویپنز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے برانچز اور ٹرنک میں جو مٹیریل جمع ہوتا ہے وہ مٹیریل بھی ویسٹ مٹیریل ہوگا،
اس کو بھی جو پلانٹ فزیالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زائلم میں جو مٹیریل جمع ہوگا وہ پلانٹس کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو اپنے ٹرنک میں زائلم میں ڈپازٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا ایکسکریشن ان پلانٹس کہ ایکسکریشن ان پلانٹس کیسے ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ ہم کریں گے ایکسکریشن ان اینیملز کہ اینیملز میں ایکسکریشن کیسے ہوگی۔ اللہ حافظ۔